السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنة للمطیعین والنار للعاصین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیبہ الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن إلی قیام یوم الدین۔ وبعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ومحمد وآل محمد صلوات۔ جو پوجو سے ذات الہ اللہ علیہ شکر بت صحت سلامت کھڑے یہ عظیم عبادت کو مل جمی خدا سے توفیق سے رسد نماز جمعہ، حج الفقراء اور چاند حساب کو یہ عبادت کو خدا سے اہمیت سے رسیت، ثواب سے رسیت، اجر عظیم روایات انہوں بیان کر ایک اجتماعی سیاسی عبادت، لہذا مصروفیات انہوں وقت کیوں سے مشکلات انہوں مفتہ ان بھی حساب کو دی عبادت پر انہوں شریف بائی پر کوشش کر وسیع اور دعا پر مستجاب بائی پر کی وقت سے انسانی معاشرہ مشکلات ہو گئے، بیمار ہو گئے، حاجت مند ہو گئے، ما دعابت پاک پروردگارا یہ وقت پر سے نزغت جب سے نزغت عالمی اسلامی مشکلات کن بالخصوص عالم تشیع مشکلات انہیں آسان کو تو خدا آیا، حاجت مند کنی حاجت کنی یہاں سے روا کو تو خدا آیا، التماس دعا ہنگامی حاجات دنیا پر آوردہ کو تو خدا آیا، پاک پروردگارا مریض مریضہ چکل خصوصاً التماس دعا مریض مریضہ چکل شفاء کامل سزرس خدا آیا، مسلمانان عالم اتفاق اتحادی کا زندگی بسر توفیق سزرس خدا آیا، مملکت خدا داد پاکستان یہاں جا ترقی کو تو خدا آیا، اسرائیل غاصب نیست و نابود کو تو خدا آیا، پاک پروردگارا غیب پاتشن نمز خودیاں شوخنے کو ظہور کو خدا آیا، رہبر معظم مجتہدین نظام علماء کرام سایوں میں خبر قرار خط خدا آیا، قلیل عبادت کا قبول و منظور کو خدا آیا، بے روزگار کو روزگار کو فراہم کو خدا آیا، ور محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن مجیدی سورہ نحل کی آیت نمبر 95 کی جہنم اللہ تلاوت بسر قرآن دی آیت شریفوں فصاحت اور بلاغت اعتبار کا منفرد پیپی آئی دی آیوینو مفسرین کو نیسی کسل جو ات کی خدا مند عالم سی
لیحمل السمی تذکرہ بسر اور گناہ نکی لسنفسمی تذکرہ بسر اور لیحمل السم کو اور گناہ دل السم کو پوری عالم دنیا گامینو لیحمل السنہ جامن لسکنی نچوڑ پو یہی اساس پو یہی دو فری مفسرین نظرتی آیو خیر نہ شر اس کا جمع بیسے تکی دینے آئے چکی کہ خیر کا مسدین جمع سوسیت شر کا مز خدا سے دینو جمع بیسے 6 عنوان کا دو بیان بیسے خدا بند عالم سے 6 عنوانی پوری کائنانی گوئی کہ خیر کا ماں لیحمل اس کا ماں وہی مانبا پچین اور پوری کائنات میں گوئی کہ شر گاما گناہ گاما دئی منبع پچین عنوان تلوی نو بیان بس خدا بند عالم سے گوئی پھر دی آیوزت خیر اور شر نسا جم بسے پیدن آئے حضرت عثمان بن مظنون جب صحابیو کو روایت بیت رسول خدا سے بار بار غلط ایمان چون زبنا غلط دومزک سوچنا پیغمبر اخلاق کو تھونسنا ظاہراً مسلمان سن سکتا سینہ اسلام قبول بسمت پا اب بھی واقعی سے پتہ ہوت کی ظاہراً مسلمان سو بھی اصحاب کو درمیانی نو یہ 3 سکتے ہیں یہاں سنگی اسلام قبول مبسمت کی اصحاب سا درمیانی یہ 3 سکتے چنانچہ کو بیان دے نسنگی نے ایمان کو احمد پر پیغمبر کا پیغمبر اخلاق یہ متاثر سون سے بار بار ملاقات کو اتپا ایمان سن تقاضا بتپا اور دو ہم یہ سوچیں گا ایمان سن سے اتپا اور رحمت للعالمین نے امو مرسل آیت پا اچانک پیغمبر حالت کو تغییر سن ضرورت حالت تغییر سن عجیب حالت سن متعجب سن سے اتپا بین حالت کو یہاں خودی آدھی حالت ان لوگ پانی بونگا 30 یہاں لچی سن پر ضرورت پیغمبر کا سرجن لے عثمان نیخا خداوند عالم سے وہی نازل بسد پا وہی نازل بسد پا اور پیغمبر کے نام سے وہی نازل سو نارے کہ خدای کلامی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ خدای خوف خدای خشیت سے اگر وہی پہاڑی کا نازل سو نارے کہ بلق و ذرہ ریزہ ہوئی تحمل بھی آئیں نمین لیکن قلب پیغمبر ان خداوند عالم اتسام تے حساب و وسعت صدر شرط بسیوت حالت تغییر کو ان پر پیغمبری نزول وحی والا پیغمبر کا سلط نہیں ہے وحی نازل میت پا بیان جیسی ریچی نازل سو سے دی آیو تلاوت دس ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ دی آیو خضرت دی آیو بسنی کا دل اثر چی بیس چنگر یقین سو جو پیغمبر برحق انزر بیٹھو مگر یقین سو پیغمبر برحق اور مگر ایمان تو مضبوط بیس ایمان تو گاڑیا سو مگر واقع سو سنا ولید بن مغیرہ کی فصاحت بلاغت اکارہ جن کو مشہور اتن پا خوش رجی بیان دس خوش تصدیق دس جو بشری کلام میں جو بشری کلام میں یہاں کسنا چاند حصہ کو جامعیت کلام کو پوری دنیا ان کو ایتی خیر کا مدین جب سوسیوت اور پوری دنیا ان کو ایتی شر کا مدین جب سوسیوت عنوان کیوں بھی نہیں آتا سنا 6 عنوانی شوق کو گم گئے عنوان پہ چین خدا امر بیت خدا سکلت بالعدلی عدالتی عدالت خدا ذات الہی پھا عادل پاچائی اور عدالت لدے حساب کو خصوصیت ہو خدا یہ صفات گانی برگش کو عدالت ہو گئی صفات گانی برگش کو عدالت ہو گئی دوئی فری یا نہیں مرتبی نو عدالت اصول دینی سنر سیاہ کی وجہ ہوئی اصول دینی نے عدالت کو شامل جیسا پھر وجہ ہوئی خدا یہ صفات گانی برگش کو چین عدالت ہے دوئی فری اصول دینی عدالت کو یاد دے
عدالت کا خدا سے دنیا قائم یافت بالعدل قامت السماوات والارض. نظام تکوین عدالت تکوینی ضرورت اللہ عدالت تکوینی زمین اللہ خدا سے ہر چیز نظام یافت ہر چیز نظام یافت کائنات ہر ذرہ ذرہ جامع نظام یافت. فلاسفہ سے دولو برہان نظم ضرورت دے برہان نظم خدا مزم جلے بہترین ذریعہ بہترین دلیل لیکن کائنات پر چلے گئے خان چیوت کن یہاں کن ہر چیز پوری نظم چیوت پوری ضابطے یوت پوری قانون چیوت یہ قانون خصوصیہ ہیں خود تو خود قانون چی وجودی ہمیں جو شخن چیوت کن جو قرآن نجیت کن برحان نظم اور یہ عدالت و سامت تاکید بت سامت تاکید بت خدا وندالن 1,24,000 انبیاء کو اور 12 امام پاک اور محفوظ میں سے نارے کائنات کا عدالت نافذ پیادا خدا سے محفوظ میں سے نگامہ عدالت نافذ پیادا اور گاہ انسان چکی کلی زندگی عدالت کا رفتار کر نارے عدل سا افضل من عبادت 70 سنہ ساعت چک آن چک عدالت کا رفتار کر نارے 70 سال عبادت پتہ بہترین عدالت چلی زمین جو علاقہ زبان چی مین جو ایک حقیقت معاشرین و انسان پوری زندگی نو جو بھی کا عمل بیار گوس ہر زی حق دا کوئی حق کو من ملکل عدالت زبین ہر چیز پوری مرسی کا یک ملکل عدالت زبین تو چیز زی حق حقوق کو نظام مزن بیار گوس یا لے یعنی یہ گردہ بھی چام کے حقوق یوت پین یو مزین بیار گوس دہن تو ادا بیار گوس تو ادا بیار گوس چی حقوق چی یعنی یہ یوت پین مدان مزین مد دے بیمار کربلا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام جب 25 محرم لا میں شہادت نہیں پتہ امام زین العابدین کا پہ مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین نے دعا کن معارف کن بیان سن سے ایچ اس میں رسالت الحقوق بیمار کربلائی سید الساجدین لمبا مفصل حدیث کہ انسان کا چیچ حقوق کن یوت چیزی امام نے تقاضا بیانے ہمبو امام خدی ذریقہ دو کھلو تھن چوسا چیچی حقوق گیری کا یوت پین ذریق کو مدام وزن دو چیچی حقوق گتی یوت پین دیجھے پتہ ود دے 50 قسم حقوق دیں بیان سونسد رسالت الحقوق کتاب کن چھاپ سونسید اردین ترجمہ سونسید عربی یوت فارسی یوت امام زین العابدین کیا پہ یہ حدیث پر تشریح بسے رسالت الحقوق امام سید الساجدین کیا پہ دیں 50 حقوق بیان کر انسان حیوت پیتی دو کلیاتی دو 50 حقوق کلیاتی دو گاہ دو سامت حساب و شعبہ بیونت جزیات بیونت پھیلائی گوت دو اس میں اندازہ پر دیا نہیں جیمی کا خدا سامت حساب کو حقوق نیاسیت چوک پر جو سے خدا خودی حقوق کو ذات الہی حقوق کن مدہ ادا نہیں ہوگا نا ماتا یہ چھاپو تھیا کو نہیں یہ روزوئی یہ بھی لاؤ یہاں چیسی میں تنگا تیسرا یہ بھی لچا سمیت خدا یہ حق نہ ادا دیں میں سام پو یود خبوص منت سام پو یود زکاة منت سام پو یود حج لگو حمد سام پو خیرات صدقات منت کہ حقوق آمدی بیان جو سید ساجدین بیا پسی رسالت الحقوق خدا یہ حقوق میں ادا بیا پس دینے انسان کھری آزاد کنی حقوق عذاب دونوں امام زین العابدین کا کچھ بیان بد 7 قسم عذاب یہ نہیں کوئی چیز حقوق یہ دیکھا یہ سنو بھی چیز حقوق یہ دیکھا یہ کاموں بھی چیز حقوق یہ دیکھا یہ لاکھوں بھی چیز حقوق یہ دیکھا یہ شرمگاہ بھی چیز حقوق یہ دیکھا زان گرامی دیگامی حقوق یہ پندرامہ عذاب یار گوس یہ زبان کو چیز حقوق یہ دیکھا یہ اختور بھی چیز حقوق یہ دیکھ آمد ان بیان جیسے ہوتے سوچتے ہیں تو نا دیکھ حقوق الناس کن یہاں تسنا رہے حقوق الناس کن
یہاں تک بعض بھی معذری حقوق بیان شوصیت لے جاوہ تیوہ سانے خوشی یعنی گا شرکی کو بعض یعنی گا کیا اصول چون میں ظہری بعض یعنی گا کیا تیمو مزرور جبن میں کوئی حقوق لیتی پیش ایمانی حقوق استادی حقوق ہمسائی حقوق دوستی حقوق زوجی حقوق والدین حقوق برادری حقوق لے چام تو حقوق چیئے دیا تسنا رہے یعنی گا کریم متوجہ سوزے دور اللہ نا غفلت ہی زندگی بھی انگت پین غفلت ہی زندگی بھی انگت پین حقوق میں یعنی آدھا بیانت یہ تو عذاب اسنا علیہ یعنی عدالت کا رفتار بے دے انسان کو بھی حس پچین 70 سالی عبادت خودی حقوق گاما نظر یاستون عدالت لیکن ایسے نا بار بار حقوق والی چازر بھی لیکن ایسے دنیا کیس کو لوگ سیمہ حق سے لے کھون حق سے لے آتے سے بوہے کیس بسے بوہاتی کیس بسے ہمسائی کیس بسے پلا لرے ننگا نشیر لطوسیت مومن کو نسی ایک پلا ننگا خائی لطوسے بنب جسیت دے دہنی کو سطح اول دو دہنا اکثر یوں آئیل بھی سلے کہتا یہ تیتے سطح اول دو بھی اکھن گاما یا توقین حضرت یہ شرم کرو حیاء کرو یا چیز حق سے جینی خود حق یہ کیا کو قبول یہ کب کو سن رضو کبھی سنی مین کبھی قبول ہوئے مین یعنی چھوڑ زحمت چی بینگی دیا چاہم بولے شریف حسنوں میں سے احمد رحمت محمد حسین خان جامد اور تنگ ایک ہے الزام کو تنگت ایک الزام کو تنگت یہ حقوق نہیں آتا سنارے یہ تو میں عمل بیس نارے یا عدالت کا رفتار دے گی اور سچ یہ عدالت کا رفتار بیس نارے کوئی حس پچی 70 سال عبادت تو بس آپ سنی تو بجا افضلین نہیں سنے مجھن کو ایمان کو چاہم چاہیے نہیں ایمان کو سکرت دے آسماروں نے یا فریت کیا تو خود دے ظاہراً مومن کامل یا لیکن ہر ایک کون مانی ہمیں پتا کو چین زبائت پہو چھ ظلم کتا میں چھ نمبر میں چھ بیمانیوں میں میں ایزانی گرامی اگر عادل سو ہنارے پیغمبر حدیث یو خے بدن پو قبر رولی میں کو مسلمان نہیں نسا عدالت کا رفتار بن نخوصی عدالت کا رفتار بن نخو مسلمان نہیں نسا قبر پہ بدن پر رولی میں خدا سے جہنم میں سے خصوصی آپ یہاں تصدر نشکان پاچی بات تو نہیں یہاں سے مامون سے او مدائن کو سوز دے کو خرق الاستاذہ نشروانی خرق الاستاذہ جس میں انہوں نے قبر پر آئیو یوں قبر پر تمس یہی ہوتے رہے حکم بس نفس قبر بس لیکن اصل بھی چاہویں کو بیان بس ملا آگا چی یقین پیغمبر حدیث کا پیغمبر کسل بھی ہوسی ہو گا پاچھا چی عدل کا رفتار بس نہ کوئی پتن تو رول میں جسد نفتت چی واقعاً پا عادل پاچھا ہن پر مین پر زبیت پو پیغمبر حدیث میں یقین لیکن نفتت پا عادل پاچھا ہن پر یا مین پا قبر پر کوف چوس قبر پر کوف دے کوف پنا تھوں بدن پر تر و تازہ ہو دلین دا ہن بس چوپو تسنی آسی مسلمان مین کو مسلمان مین اس کے باوجود بدن کو تر و تازہ خرید ہے عدالت یہ وجہ سین دو عدالت یہ وجہ سکا نتن دار ظالمین ابھی تتزامت ابھی تتزامی کے تدا سے دین ظاہرہ کیا رکھا گی اس بس مومن دن کو اگر سربراہ اقتدار کو عادل سونارے الناس علی دین ملوکہم پیغمبر حدیث عوام کو سربراہ اقتدار کو یہ دین ہدوپین کو عادل اللہ یوں سے جحمو گئی یوں سے عادل گوئن یوں سے عادل گوئن شداد و شدید دے عادل کنیس شداد 900 سال عمر بیس پہ خدای دعوت اس کو سی ہر سے اس کو دنیا کا ہر پہ نزید سے خدا خود نصیب کو مجوس اور شدید خوب مسلمان سوس عادل سوس کری حکومتی نو دے حساب و عدالت نافذ بیاس خوب ماہر ان ملکی عالم چکلہ تنخواہ بسنا قاضی سے سیاس ہوسی یعنی ان تنخواہ کر اور قضاوری فرائض کو یہاں مل لکھو سی جگرہ فساد کے سونا دے فیصلہ بیاس لو کھائیر سوندہ قاضی بسر کیس اومد کیس کو اومد پیشرا قاضی سو سے پاچھا لے دس لیکن اصل یہاں لچھونا تنخواچی بھی نہیں ہوت اسمان چانچی چاہاں اومد نیچرا سیفہ نیزا چیمت
Mishra Ahmed so. Chola tanha pa se dusibe. Bacha zasna ya hodo bi duk. Mabalo so hanare. Kya میں کس بات ربطہ کو لے عادل بادشاہ منا عوام سے کوئی دین ہی اپیل عوام سے کوئی دین ہی اپیل سے حقوق طاقت آمد یا سے کیس سے کون سے رد ہے کیس سے کون سے مہنگا جیسی کیس ہوں سے دیکھا چی کون سے جس نا مہنگا چی نا سیلن سے دے سو بھی نا آباد دے والا دے نا خزانے بھی اسد سیلے بجو چک جو سوں سے نگلا دوسرے تو نہیں مین سوالو لزرن یو کھان کھر کھرین خوزرن نیمین نا کھرمت نا چاند انو دفن بسی یا میافی نیمین نا تی معاشرہ انو یولو کو خوب گوین یولو خون ریزی گوین نیم پتر ہے خون یسکا جرن ابی اندرہ گیت ابی اندرہ گیت دے دے کیسوں سے تھوتوں تو قاضی شرا قاضی حیران دے دیکھر کھان تھو امت ابی اندرہ دے ابی اندرہ دے نیم جرن یسکا جرمت نا ابی جرمت نا ابی جرمت تیس کتاں یسکا دا اولاد جرمے اولاد جو لے کسا کھانا چیئو مالے بویت ایو تیس کھانا چیئو مالے بویت گولڈان سو سے یو چیرے بو خود اسکر خود پھولا دیس سیری باجو دیں یسکا لی مینتوں صدا اسے بادشاہ عادل کو آنا مملکت ان جرائی مرتکب بھی گئی انسانی گرامی جزو با افراد موت پر گا دین دنیا ایکھا عادل بادشاہ موت پر گا دین یا نہیں بل صغیرینو عادل بادشاہ تذکرہ امت عدالت دکھا خوصی معاشری نچی آپ کا حکم کو نافذ بکپا وزای کھوڑی زون کو جاسی باہر کو تینیت پا مہنگے چی کھولا تینیت زون کو دینے تیر کیا کھولا پس تیر کیا لپس یا تینیت پندن ہمارا تا نا زون کو تیر تا کھولا پس انو سے اندر وارث منوف بادشاہ اسے کیس گیا تھا سوڑا پین پھر زون کو رکھتے زون کو لوگوں سے کھونس عدالت پیش سونس چارا پینا نارا پین چارا پین پا خونگا لکھتا تینیت پا اچھا وہ قصاص بھی اسیا پھر زون بگاری سے نہیں کیوں تو سیانا سے یا نا نتی اولادی کا عدالت نافذ نہیں بین غیر کے بین غیر کے بین چوپ پتا عزیز ہی جمعہ لکو لے پاچیا شرا سکلر کے ان چوپ خشرا اس کے باوجود حکم نافذ بیاس نی زون پر چھرے قصاصی کے پیش بھی اسے کہا کارشی نے کیوں مچھر بنی ابو قاضی سی بادشاہ لذت لے قصد دی نیاسا قانون یوت اسلامی نو عدالت علاوہ احسان سے یوت پین احسان سے یوت پین اگر وارث کو نرام نہ رہے جو یہی تبدیل بھی آئیں نت وارث کو نرم مات بھی آئیں نت رسول وارث کو لطے سے ہوا مانا زبین عدالت نافذ بھی ہوتا لیکن اسلامی قانون ان کی چیز کو یوت نہ رہے 400 سے مقتول وارث کو لطریس ان موسین بادشاہ یہ عدالت و وارث کو پسند ہو کارشی میں اس پہ دے کون احسان بس لیکن اصل نالی یہ قدم سکنا یا نسین قصاص بیس پنو چوخین نایا نا مہینہ دیا چلنے نا مولا قصاص بیس درمین نایا ماد بیس مولا ماد بیانی ہم بوتوس نارے دے پادشاہی مالکو بیسی دنیای مالو متا دامت ہے مقتول وارث کو ملتا سے احسان بس نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان جو سوی ظلم مبیوس دیا آئے شریفہ سے چیز کو ترک بیان نہیں ہوتا کار خیر سن کار شر سن نہیں بیان دیتے عدل احسان صلح ارحام جو لحم الاسگامی خلاصوئی لحم الاسگامی خلاصوئی فحشا منکرات ظلم دچا من چیز گامی منشا کوئی پھر دنیا یہ کھلائی دیتے گوایت لحم الاسگام اسی سن کوئی گوایت چامن الاسگام اسی سن کوئی خدا وند عالمی دی آئے بھی اندی تھنکو جنب سے خدا سے بیان میں سے چاہ چونکہ پوری کائناتی کا خدای نظری ہو پوری کائناتی کا خدای نظری نہ تو آپ پاک قبر بدیگارا نئے عملہ چھس احکام کو نوزند سے یوں کا عمل دیتی ہیں توفیق کو خدا آیا ایمہ طاہرین سیروں وزن مسلوں عمل دیتی ہیں توفیق کو خدا آیا میں گناہگار کنی عاقبت کنی بخیر کو خدا آیا مریض مریضہ چکل شفائی کامل شزب خدا آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف بوحدانیتہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على خاتم رسله وامين الوحي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد الله وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى والحسين الشهيد وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باب العلوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبقت الأرض والسماء وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا اللهم أجلنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير محمد وآل محمد صلوات آج کے اس دوسرے خطبے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اس کے ضمن میں کچھ عرائض عرض کرنے سے پہلے 27 جولائی کو گنبد سرزوں میں اسد عاشورہ کا مجالس رکھا ہوا ہے، جلوس ہے، مومنین سے شرکت کی اپیل ہے، انشاءاللہ شرکت فرما کے اجر عظیم حاصل کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، جس آیے شریفے کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین لباس لباس تقویٰ ہے۔ لباس کی خصوصیت کیا ہے؟ لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی پہچان کے لیے خداوند عالم کی طرف سے مختلف چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ شکل صورت، قوم و قبائل، زبان، اس کے علاوہ ایک ذریعہ لباس ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ کس قوم کا ہے؟ ایرانی لباس، عربی لباس، پاکستانی لباس، ہندوستانی لباس، افغانی لباس، لباس سے پہچان ہوتا ہے یہ کس قوم کا ہے، کس نسل کا ہے، کس ملک کا ہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے تمہاری پہچان لباس نہیں ہونا چاہیے بلکہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کی لباس یہ بہترین پہچان ہے تمہاری۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی معاشرے میں اگر 2-3 ہزار کا مجمع ہو، اس میں اگر کوئی شیعہ بستا ہو تو اس شیعہ کی پہچان تقویٰ سے ہونا چاہیے۔ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ شیعہ ہے، یہ کبھی رشوت نہیں لے گا، یہ شیعہ ہے، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ شیعہ ہے، یہ وقت کے پابند ہے، ڈیوٹی پہ ہمیشہ ٹائم پہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملازمین 10 بجے دفتر میں جاتا ہے، 12:30 بجے یہاں مسجد میں نماز کے لیے، اور 3 بجے جا کے دوبارہ جو ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں، انگوٹھے لگا کے آتا ہے، چھٹی ہو گیا اور تنہا کما لیا۔ ماشاءاللہ حلال کی روزی ہے جی، حلال کی روزی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایک مومن صاحب تقویٰ، اس کو چاہیے کہ ذاتی ٹائم دے دے، وہ احسان ہے، تاکہ آپ کا جو تنہا ہو حلال کو ہو، حلال کو ہو۔ ایک مزدور 8 گھنٹہ پورا ٹائم دے کے وہ کام کرے، یہ حلال کی کمائی ہے۔ مختلف بہانہ کر کے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، کام کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اسی لیے خدا فرماتے ہیں لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کی لباس یہ بہترین لباس ہے، تمہاری پہچان تقویٰ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
خدا کے نزدیک سب سے مقرب بندہ کون ہے؟ صاحب تقوی والا. نہ خدا کسی قوم کو دیکھتے ہیں، نہ شکل صورت کو دیکھتے ہیں، نہ نسب حسب کو دیکھتے ہیں، بس ایک چیز کو دیکھتے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی ہے یا نہیں؟ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ کیا کیا خصوصیات اس میں ہوتی ہے متقین میں؟ اس کو جاننے کے لیے مولا امیر المومنین کی جو خطبات ہے، مولا فرماتے صاحب تقوی کی مقام فرشتوں سے بھی بلند بالا ہے، شہیدوں سے بھی آگے ہے. مل مجاہد شہید فی سبیل اللہ بعظم اجرا ممن قدر فاکفى لقاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ. مولا فرماتے ہیں اس شہید کے اجر کو زیادہ مت سمجھو جو میدان کارزار میں جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ اس کے اجر کو زیادہ مت سمجھو. کس کی نسبت؟ اس شخص کی نسبت جو قدرت رکھتا ہے گناہ کرنے پر، رشوت لے سکتا تھا نہیں لیا، جھوٹ بول سکتا تھا جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ دے سکتا تھا نہیں دیا، ظلم کر سکتا تھا وہ نہیں کیا. تو یہ شخص، یہ فضل والی انسان، یہ تقوی والی انسان لقاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ انسان کے سرحد سے نکل کے ملائکے کی حکم میں جانے کی ہے. اب اوصاف متقین کیا کیا ہوتے ہیں اس میں، اس کو اگر جاننا ہے تو خطبہ متقین امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبہ متقین، جس میں تقریباً 100 کے تعداد میں اوصاف بیان ہوا ہے. 100 کے تعداد میں. ایک صحابی آتا ہے مولا کے پاس، امام اس کا نام تھا، وہ کہتے ہیں صف لی المتقین یا امیر المومنین، میرے لیے آپ متقین کی صفات کو بیان کرے. تو مولا نے فرمایا اتق اللہ واحسن، اے شخص تقوی اختیار کرو اور اچھے کام انجام دے دو. ولم یقنع علیہ، اس پہ قناعت نہیں کیا. اس نے کہا کہ مولا اس طرح بیان کرو کہ وہ میرے سامنے مجسم ہو جائے تاکہ میں دیکھ سکوں اس کے اندر کون کون سی صفات ہوتا ہے. مولا نے شروع کیا جی صفات بیان کرنا شروع کیا. تقریباً 100 کے تعداد میں صفات بیان کیا تھا. اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کی حالت غیر ہو گئی. چل بسا وہ شخص، چل بسا وہ موت واقع ہو گئی، اس کو وہ برداشت نہیں کر پایا اس صفات کو. اس میں مولا کیا فرماتے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ منطقہم الصواب، صاحب تقوی وہ ہمیشہ اپنے زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے. وہ انسان کے اکثر گناہوں میں کبیرہ زبان سے مرتکب ہوتے ہیں. اسی لیے رسول کی حدیث ہے افضل الاعمال حفظ اللسان، بہترین عمل کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول رکھو. جھگڑا فساد جو ہوتے ہیں، تنازعات جو ہوتے ہیں، داکہ زنی جو ہوتے ہیں، جتنا بھی جنگ و جدال ہوتے ہیں، اکثر یہ زبان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے. اس کو محفوظ رکھو، ہمیشہ حق بولو، سچ بولو، اگرچہ اس میں ظاہر تمہاری نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہاری نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. خدا ساتھ ہے سچ بولنے والے کے ساتھ. منطقہم الصواب. ملبسہم الاقتصاد، لباس پہننے میں متکبرانہ لباس کو مت پہنو، درمیانہ لباس کو پہنو. درمیانہ لباس، میری یہ لباس، میری یہ گاڑی، میرے مکان، میری یہ رہائش کی چیزیں، انسان کو دل میں کیا لاتا ہے؟ وہ تکبر لیتا ہے. تلک الجنۃ التی، امیر المومنین نے وہ کیا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس کے تفسیر میں فرماتا ہے کسی انسان کے دل میں اتنا ذرہ تکبر ہو کہ وہ سوچے میرے شوز کی جو تسمہ ہے وہ دوسروں سے افضل ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. وہ کیوں؟ دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں تکبر ہے. انسان ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اپنے آپ کو خطا گار سمجھے، تو پھر خدا تم کو بلند کریں گے، خدا بلند کرے گا. ملائکہ رکھا ہوا ہے، 2 ملائکہ، ایک اوپر ہے عرش اولا، ایک ہے تحت سرا پہ. تکبر کریں گے تو تحت سرا والے سے کہیں گے اس کو نیچے لا جاؤ، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نیچے لے جاؤ اس کو. تواضع کریں گے تو اوپر والے پھر اس کو اوپر لے جاؤ، اس کو اوپر لے جاؤ. کیوں؟ اس میں تواضع ہے، اس میں تواضع ہے.
اوصاف متقین اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر اوصاف متقین والی اس خطبے کو مطالعہ کرو. اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم کافی آیا ہے. ایک چند ایشوز ہے علاقے حوالے سے. سب سے پہلے جو ہے سیلاب کے متاثرین پورا جیری میں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے سب پہ یہاں ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی امداد ابھی تک نہیں ملا ہے, نہ دینے کو کوئی پروگرام نظر آتا ہے. بلکہ افسوس کے مقام ہے گورنر کی وہ بیان, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حادثہ سرکار کے اگر کسی نے تعمیرات کر کے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا تو کچھ نہیں دیں گے. ہم اس بیان کے پرزور مذمت کرتے ہیں. بھائی کہاں تک بنانا پھر ملکیتی زمین تو ہمارے ختم ہو گیا ہے. خالص سرکار کے نام پہ ہمارے کوئی زمین نہیں ہے. جتنے بھی اس سے زمین ہے وہ سب لوگوں کی ملکیت کی ہے. یہ ان کی حریم ہے, ان کی حریم ہے, وہاں پہ وہ آباد ہوئے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے سیلاب کی متاثرین کو جو کچھ متاثر ہوا ہے ان کی امداد دیا جائے, ان کی بھرپور تعاون کیا جائے. اور دوسری بات ہے عزیزان گرامی, غزہ میں سے ہوتا آپ دیکھیں مرد و زن بچے بھوک کے مارے مر رہے ہیں, وہ لوگ مر رہے ہیں. عالمی اسلام تماشا دیکھ رہے ہیں, عالمی اسلام تماشا دیکھ رہے ہیں. مملکت خدا داد پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں ایک ریاست اسلامی ہونے کے ناطے یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا جتنا ہو سکے ان مظلوموں کی حمایت کرے, ان کی حمایت کرے. نہیں تو کل کو قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھیں گے وہ فریاد کر رہے تھے تم نے مدد کیوں نہیں کی, مدد کیوں نہیں کی. اور تیسرا پوائنٹ عزیزان گرامی, الحمدللہ شغر تھنگ کا منصوبہ روڈ پہ ہے, ٹینڈر تو ہو گیا ہے, لیکن سننے میں آیا ہے بعض ٹھیکیدار حضرات بعض کمپنی کی طرف دوبارہ درخواست وغیرہ گزار کر رہا ہے, وہاں پہ درخواست دے رہا ہے اس کے خلاف. کس کو روکے, ہمیں دے دے. بھائی واری کا منصوبہ کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا, شط و نالہ ختم کر دیا. یہ آپ لوگ آپس کی ٹھیکیداریوں کے کھیل کود میں ایک دوسرے کے خلاف درخواست ہے کہ ہمارے اس منصوبوں کو ملتوی نہ کرے. جس کمپنی کو ملا ہے بر وقت کام شروع کرے اور شفافیت کے ساتھ کام انجام دے. ایسا نہ ہو کہ اب جو روڈ بنایا ہے جو سڑکوں کا یہ تو موت کا کنواں بنا ہوا ہے, یہ تو موت کا کنواں بنا ہوا ہے. کتنے نقصان ابھی اس روڈ پہ ہو رہا ہے. بھائی شفافیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے, وہ بھی بر وقت کام ہونا چاہیے. اور چوتھی بات ہے عزیزان گرامی, مومنین سپارہ جنہوں نے انسانیت کا مثال پیش کیا ہے, بلوچستان کے عوام کا جو ہے منہ سرخو کیا ہے پوری دنیا میں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. سیاحوں کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے وہاں پھنسے ہوئے تھے ان کی پذیرائی کی, ان کو مہمان نوازی کی اور مسلمان ہونے کے ثبوت پیش کیا. انسانیت کا اعلیٰ مقام انہوں نے پیش کیا ہے. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو دین کو جان کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ واصرف عنا شر الدنیا والآخرہ.